علامہ اصغر شاہدی صاحب، میں چاہوں گی کہ ہم آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بہت سنا ہوا ہے، بہت سنتے ہیں ہم میاں بیوی کے حقوق، تو میں چاہوں گی ہم پہلے اسی بات سے آغاز کرتے ہیں کہ اصل میں میاں بیوی کے حقوق ہیں کیا ایک دوسرے کے لیے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک جملے سے میں شروع کرتا ہوں۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، کمال وہ کرتے ہیں جو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ بے شک۔ بات یہ ہے کہ عورت، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہیں۔ ایک بات میں ایز اے مرد، میں مردوں کو، اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر خود خوش رہنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی زوجہ کو خوش رکھو۔ اگر تم خود خوش رہنا چاہتے ہو تو پہلے تمہاری زوجہ خوش ہے تو تم بھی خوش ہو، کیونکہ کسی بھی کام میں جو تم اس کی سہولت ہے، جو اس کے کام ہے، اس کو فلفل کرو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بہت ہی چھوٹا سا، ایک بہت بڑے عالم تھے، تو وہ اپنی عبادت کے لیے گئے۔ جب عبادت کے لیے گئے تو عبادت میں دیر ہو گئی، اپنی عبادت کے لیے گئے۔ جب وہ گھر پہ پہنچتے ہیں تو گھر پہ پہنچنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کی زوجہ جو ہے وہ سو رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ سو رہی ہوتی ہیں تو وہ زوجہ کو اٹھاتے نہیں، گیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، گیٹ پہ تشریف رکھتے ہیں۔ زوجہ کی آنکھ کھلتی آ رہے، وہ ابھی تک آئے نہیں، دیکھوں۔ اب جیسی گیٹ پہ جاتی ہوں دیکھتی ہوں گیٹ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولا آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا؟ میں نے سنا نہیں۔ کیا نہیں، میں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، میں آپ کی نیند میں خلل پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عبادت میں اپنے لیے کرنے گیا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے۔ میں اپنے گناہوں کی معافی میں آپ کو کیوں ڈسٹرب کروں؟ تو یہ اخلاق بتا رہا ہے کہ بیوی کے ساتھ کس طرح سلوک ادا کرو۔ یہی جملے کو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان میں مومن کی جو نیند ہے وہ عبادت ہے، اس کی خاموشی جو ہے وہ تسبیح ہے، اس کی دعا جو ہے وہ مستجاب ہے، اور اس کا عمل جو ہے وہ مقبول ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اسی حوالے سے تھوڑا سا آگے بات کریں کہ کس طرح سے میاں بیوی اور بیوی شوہر کا خیال رکھ سکتی ہے اور کس طرح سے ہم حقوق اچھے سے ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر بیوی، میں تو آپ کو ایک آسان جملہ بتاتا ہوں، صرف اگر بیوی اپنے شوہر کو پانی پلا دے، رسول خدا کا ارشاد ہے مولا علی کا، اگر ہم اس کا ثواب بتا دیں تو وہ پانی پلاتی رہے۔ کیونکہ چھوٹے سے فعل کو بتا رہا ہوں۔ اسی واقعے کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں۔ ایک دن رسول خدا کی صاحبزادی فاطمہ زہرا نے اپنے شوہر علی ابن ابی طالب سے درخواست کی، کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، بیگم وائف کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، زوجہ کوئی حاجت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ جب علی نے بہت اصرار کیا تو کہتی ہیں کہ آج انار کھانے کو دل چاہ رہا ہے، مگر انار کا موسم نہیں ہے۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، جو سب سے بڑا تاجر ہے انار کا، اس کے گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے باہر آتا ہے، کہتا آپ میرے دروازے پہ؟ بولا انار چاہیے۔ بولا علی انار کا تو کوئی نہیں، موسم ہی نہیں انار کا۔ تو جب علی وہاں پہنچ گئے تو انار آ گیا، یہ اللہ کی طرف سے۔ پیچھے سے زوجہ کی آواز آتی ہے اس یہودی کے کہ 2 انار رکھیں علی، ایک میرے لیے، ایک تمہارے لیے، ایک میں رکھ لیتی ہوں، ایک آپ لے جائیے۔ علی کو وہ انار دیتے ہیں، علی وہ انار لے کے چلتے ہیں۔ جیسے چلتے ہیں راستے میں ان کا مقدار ملتے ہیں۔ کیا ہوا مقدار؟ طبیب نے طبیعت بہت خراب بتائی ہے، کہا انار کھاؤ گے تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ آپ نے وہ انار اٹھایا، اسے دے دیا، اور جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں، ہلکے سے دروازہ کھولتے ہیں، اور دروازہ کھول کے جب اندر داخل ہوتے ہیں تو ہاتھ سے کنڈی لگاتے ہیں کہ فاطمہ کو آواز نہ پہنچے کہ علی آ گئے۔ جیسے مگر ان کو آواز پہنچ جاتی ہے، وہ کہتی ہے، وہاں سے مصلی پہ کھڑے ہو کہتی کیا ہے، علی آپ سے 1 انار مانگا تھا، آپ نے 12 بھجوا دیے۔ تو بات یہ کہ اگر آپ کی نیت میں، ساری بات ہے، ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اپنی زوجہ کے لیے اچھی ہے، قسم خدا کی، خدا بھی مدد کرتا ہے، مگر نیت اچھی ہے۔ اور بیوی جو ہے نا، وہ بیوی نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آج میں اگر اپنی بیٹی دے رہا ہوں، یا آپ اپنی بیٹی، اپنی بیٹی نہیں دے رہا، میں جگر کو کاٹ کے دے رہا ہوں، میں جگر کا پیس دے رہا ہوں، ٹکڑا دے رہا ہوں، اس کی حفاظت کرو۔ میں نے رات کو سویا نہیں ہوں، رات کو میں جاگا، ہم نے میری بیٹی کی حفاظت کی، کس طرح اس کو بڑا کیا، اور تمہیں دے دیا، اور تم اس کی اذیت کر رہے ہو، تم اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ ایسا کہیں شریعت میں نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے اپنی زوجہ کا خیال رکھو۔ تم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے شوہروں کے لیے کہ ان کے لیے کیا، ان کے لیے اس کے اجر ہے۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں اپنی بیوی پہ فراوانی سے پیسے خرچ کرو۔ مولا فراوانی سے کیسے؟ یہاں تو کھانے کے لیے، مولا کہ جتنے ہیں اتنے خرچ کر دو۔ بولا وہ کیسے مولا؟ وہ کہتے ہیں رزق کا تعلق عورت سے، اولاد کا تعلق مرد سے۔ جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اضافہ کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ جب تم شادی کرتے تو ہم تمہیں، مولا علی کہتے ہیں، ہم تمہیں غنی کر دیتے ہیں، اور جس کو وہ غنی کر دیں
बात ही ख़त्म हो गई। बेशक ऐसा ही है। अब ये तो शौहर के हिसाब से बात हो गई ना कि शौहर को किस तरह से बीवी को फैसिलिटेट करना चाहिए कि उसके ऊपर अपनी आमदनी का हिस्सा खर्च करे, उसके ऊपर पैसा जो है वो खर्च करना चाहिए। अब जहाँ तक औरत के लिए बात आ जाती है तो औरत किस तरह से अपने शौहर को खुश रखे, औरत के ऊपर क्या फ़राइज़ बनते हैं शौहर को खुश रखने के? देखिए, औरत के लिए सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है, जो मर्द की ख्वाहिशात हैं उस पर जो है ना हो। एक बात, अगर वो तैयार भी हो रही है तो अपने शौहर के लिए तैयार हो। यहाँ तक लिखा रसूल खुदा ने, जिसने शौहर का हक़ अदा नहीं किया उससे अल्लाह कहता है मेरा हक़ भी अदा नहीं किया। तो अपने शौहर के लिए जो आप कर सकते हैं, ख्वाहिशात में सब आ गए, आसान लफ्ज़ों में पूरा खुल के नहीं कहा, ख्वाहिशात में सब आ गए कि अपने शौहर की मतलब अताअत करो। यहाँ तक लिखा हुआ अताअत करो, और जो तुम अगर तू अताअत करोगी, जो अपने शौहर को खाने पका के खिलाओगी, जो उसका ख्याल रखोगे, तो जन्नत में तुम्हें सारी नेमतें इससे ज़्यादा इजाफे में दी जाएगी। जब तुम पूछोगी तो कहें वही जो तुमने ज़िंदगी में तुम्हें ज़हमतें उठाई थी, ये उसका सिला है। बहुत ही खूबसूरत बात कही। अब शौहर और बीवी जो है वो कहते हैं कि दो पहिए हैं एक ही गाड़ी के, और दोनों को मिलकर चलना होता है। ये रिश्ता इतना खूबसूरत है, ये कंपेनियनशिप का रिश्ता होता है। कभी बीवी की तरफ से 100% देना होता है, शौहर की तरफ से 10% आता है, कभी शौहर की तरफ से बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बीवी की तरफ से बहुत कम। तो रोज़ बरोज़ कभी आप ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, कभी आप कम एफ़र्ट्स डाल रहे होते हैं, लेकिन एफ़र्ट्स डालने का सिलसिला और खुश एक दूसरे को करने का सिलसिला चलता रहता है। छोटी से छोटी बात पे अप्रिशिएट करना, मोटिवेशन देना, ये चीज़ें बहुत ही अहम होती हैं। वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें दिलों को जोड़ती भी हैं और छोटी छोटी बातें ही दिलों को दूर भी कर देती हैं।